نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون وقال تعالى في مقام آخر والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بزرگان محترم عزیز ساتھیو، آپ کے سامنے اس وقت میں نے قرآن مجید کی دو آیتیں دو مختلف صورتوں سے تلاوت کی ہے۔ پہلی سورہ سورہ یونس ہے اور اس کی آیت نمبر 5، اور دوسری جو سورہ ہے وہ سورۃ الحج ہے اور اس کی آیت نمبر 59 ہے۔ پہلی آیت میں یعنی سورہ یونس کی آیت نمبر 5 میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نور وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب۔ وہی پروردگار کہ جس نے سورج کو روشن بنایا، جعل الشمس ضیاء، اور چاند کو نور، وقدرہ منازل، اور اس کی مختلف منزلیں مقرر فرمائی، لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم سالوں کی گنتی جان سکو اور اپنی روزمرہ زندگی کے اندر حساب و کتاب کو طے کر سکو۔ انہی چاند اور سورج کی جو منزلیں ہیں اس کے مطابق ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، پروردگار عالم نے ان دونوں کو، چاند اور سورج کو، یوں ہی بیکار پیدا نہیں کیا بلکہ حق کے ساتھ اس کو پیدا کیا۔ اس کی اہمیت اپنی جگہ پہ مقرر متعین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نشانیاں بہت ہی کھول کھول کر وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم کے طلبگار ہیں، علم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے چاند کی روشنی اور سورج کی روشنی کو دو مختلف ورڈ کے ساتھ بیان کیا ہے۔ جعل الشمس ضیاء، سورج کی جو روشنی ہے اس کے اندر ضیاء کہا، سورج کو روشن فرمایا اللہ نے، اور چاند کو نور کہا، چونکہ سورج کی جو روشنی ہے وہ اس کی اپنی روشنی ہے اور چاند کی روشنی باروڈ ہے، یہ سورج سے انعکاس کر کے لی گئی ہے۔ سورج کی روشنی میں تپش ہے، گرمی ہے، اور چاند کی روشنی میں خنک اور ٹھنڈا پن ہے اس کے اندر۔ تو یہاں چاند کے لیے اللہ نے نور کا لفظ استعمال کیا۔ دونوں کی پیدائش کے مقصد کو اللہ نے بیان کیا کہ وقدرہ منازل، چاند کی اور سورج کی منزلیں اللہ نے طے کی۔ وہ کس طرح چکر کاٹتے رہتے ہیں اور مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم سال کے حساب کو کاؤنٹ کر سکو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ چاند اور سورج کی پیدائش کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انسانوں کو سال کے جو مہینے ہیں اس کی کاؤنٹنگ اس کو معلوم ہو اور اس کے مطابق وہ اپنی زندگی کے تمام
امور کو انجام دے سکے۔ اب جو چاند کا معاملہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی سال کا آغاز چاند پہ منحصر ہے۔ اسلامی کیلنڈر چاند کے اوپر منحصر ہے اور اس کی بنیاد چاند ہے، اور جو انگریزی کیلنڈر ہے اس کی اساس ہے، اس کی بنیاد سورج کو رکھی گئی ہے۔ اہل یونان کا طریقہ تھا کہ وہ تمام کے تمام ہفتوں کے جو ایام ہے، جو دن ہے، سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے، یہ تمام کے تمام جو دن ہیں، ان تمام دنوں کے اندر ان کی عبادت کا کوئی نہ کوئی مظہر اور کوئی نہ کوئی شائبہ اس میں موجود ہے۔ یہ تمام کے تمام ان کے بھگوان، ان کے دیوی دیوتاؤں کے نام سے منسلک ہے۔ اس بنیاد پہ یہ ایام کو رکھا گیا اس کا نام۔ مثال کے طور پہ منڈے اور سنڈے، سن سورج اور ڈے دن، یعنی سورج کا دن، اور وہ مون ہے چاند، اور ڈے ہے منڈے ہے۔ اب یہ سنڈے اور منڈے مطلب سورج کا دن اور چاند کا دن، اور یہ نام رکھنے کی وجہ کیا ہے کہ اہل یونان ایک بھگوان کی پرستش سنڈے کیا کرتے تھے اور دوسری دیوی کی پرستش منڈے کیا کرتے تھے، تو اس اعتبار سے سنڈے اور منڈے اس کا نام پڑ گیا، اس کا نام رکھ دیا۔ اس کے اندر ان کی عبادت اور ان کے دیوی دیوتا اور ان کے بھگوان کا شائبہ موجود ہے اس نام کے اندر۔ اسلامی جو جتنے بھی ایام ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ اب مسلمانوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو تو سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے یاد ہوتا ہے، لیکن جو عربی نام ہے ہفتوں کے، کس کو یاد ہے؟ یوم الاحد، یوم الاثنین، یوم الثلاثاء، یوم الاربعاء، یوم الخمیس، یوم الجمعہ، یوم الاحد۔ یہ نیمز ہیں عربی کے اندر دنوں کے، ہم اس سے بالکل عاری اور خالی، بڑے بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی اور بچے بھی، تو کہ خواہش پیدا نہیں ہوتی ہے۔ اتنا زور پکڑ چکا ہے اس سنڈے منڈے کا جو کلچر ہے کہ اس طرف کسی کی توجہ ہوتی نہیں ہے۔ اسی طرح جتنے بھی مہینے ہیں، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، سب کو یاد ہوتا ہے، لیکن جو اسلامی مہینے ہیں اور اسلامی مہینوں کے جو نیمز ہیں، ان سے بھی ہماری غفلت بہت زیادہ ہے۔ بڑوں کی بھی ہے اور بچوں کی بھی ہے۔ بڑے اس سے دور جا چکے ہیں تو بچے بھی ظاہر سی بات ہے کہ دور ہی جائیں گے۔ اپنے بڑوں سے، اپنے گھر کے ماحول سے بچے سیکھتے ہیں۔ تو جیسے کہ آج محرم الحرام کی 3 تاریخ 1448 شروع ہو چکا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا کہ بھائی 1448 ایئرز میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ مطلب آقا نامدار، مدینہ کے تاجدار، فخر موجودات، سرور کونین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، مائگریشن فرام مکہ ٹو مدینہ کو اتنے سال ہو چکے ہیں، 1448واں سال چل رہا ہے۔ یہ مطلب ہے اس کا 1448۔ اب یہ جو ہجرت ہے اور اسی ہجرت کو اسلامی کیلنڈر کی بنیاد بنایا گیا۔ ہجرت ایک بہت مقدس لفظ ہے۔ ہجرت تمام کے تمام انبیاء نے کیا ہے، اپنے مقام سے دوسرے مقام پہ اللہ کی طرف بلانے کے لیے، اللہ کی دعوت کے لیے وہ اپنے بیوی بچوں کو، گھر کو اور وطن کو چھوڑا ہے انبیاء کرام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت، عراق کا وہ شہر اور وہ گاؤں اور پھر وہاں سے نقل مکانی کر کے ملک شام میں آنا، پھر فلسطین کے اندر آنا۔ حضرت یونس علیہ السلام جن کے نام پہ پوری سورہ ہے،
ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ پوری سورہ ہے، نوح علیہ السلام کے نام پہ پوری سورہ ہے قرآن مجید کے اندر. تو حضرت یونس علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا فلسطین میں آنا اور یونس علیہ السلام کا فلسطین سے عراق کی طرف جانا، وہاں اللہ کے دین کی دعوت. تو بعض انبیاء کرام علیہ السلام کی ہجرت کو باضابطہ قرآن نے ذکر کیا، لیکن یہ ایک شرف حاصل ہے سب سے اہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو، کہ آپ کی ہجرت کو تاریخ میں جتنی شہرت ملی اتنی شہرت کسی نبی کی ہجرت کو نہیں ملی. ہجر کا مطلب ہے چھوڑنا، ترک کر دینا. اور اسلامی اصطلاح کے اندر ہجرت کا مطلب ہے اسلام کو، ایمان کو بچانے کے لیے اپنے مقام کو، اپنے وطن کو، اپنی جگہ کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے مقام کو منتقل ہو جانے کا نام شریعت کی، اسلام کی اصطلاح میں ہجرت کہلاتا ہے. تو اب یہ ہجرت ہے تو ہجرت کو جاننا ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کی یہ ہجرت ہے. یہی وہ ہجرت ہے کہ جو ایک مضمون بنا ہے، ایک مقدمہ بنا ہے مسلمانوں کی فتح و کامرانی کا. آگے چل کر کے مدینے میں ایک بڑی ریاست بنتی ہے مسلمانوں کی، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح و کامرانی سے جو ہے شرسار کیا ہے. تو یہ ہجرت اس کا کامیابی کا ایک مقدمہ ہے. اور پھر انما العسر یسرا، ہر سختی کے بعد آسانی آتی ہے. یہ ہجرت کب ہوئی ہے، کیوں ہوئی ہے، کن حالات میں ہوئی ہے، اس کے اوپر آپ کو نظر دوڑانے کی ضرورت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں 571 عیسوی کے اندر. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 571 سال آقائے دو جہاں دنیا میں تشریف لاتے ہیں. اور اس کے بعد 40 سال کی عمر میں 611 کے اندر 611 عیسوی میں نبی آخر الزمان نے اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم became the prophet of Allah, messenger of Allah in the age of 40 years. 611. اللہ کے رسول نے اپنی دعوت کا آغاز کیا پہلے خفیہ، لیکن بعد میں اللہ کا حکم ہوا کہ جو ہے اب لوگوں کو آپ اللہ کے دین کی طرف بلائیں علن اعلان. اور جب نبی آخر الزمان نے کفار مکہ، مشرکین مکہ کو ایک خدا وحدہ لا شریک لہ کی طرف دعوت دیا، تو اس کے بعد ان کی قوم نے اور خاص طور پہ قریش نے جو آپ کے ساتھ معاملہ کیا اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. جو صحابہ کرام کمپینین اور پروفٹ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، ان کے ساتھ مکہ والوں نے کیسی بدسلوکیاں کی اور کیسے ظالمانہ رویے اختیار کیے، اس کی طرف بھی ہم سب کو دیکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ان ہجرت سے قبل جو واقعات پیش آئے تھے مکے کی سرزمین میں، اور اہل ایمان کے بہت سارے ایسے بھی حضرات تھے اور ایسی بھی عورتیں تھیں کہ جن کے خون سے مکہ کی وہ سرزمین لالزار ہوئی تھی، کیسی مشقتیں انہوں نے برداشت کی. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گردن میں رسی ڈال کر مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا اور بچے اس سے پیچھے بھاگتے تھے. سنگلاخ زمین کے اندر، سخت شدت کی دھوپ کے اندر ریت پہ لٹا دیا جاتا، تپتی ہوئی ریت پہ، اور سینے پہ پتھر رکھ دیا جاتا، لیکن زبان مبارک سے آواز نکلتی احد احد احد. یہ ایمان تھا. اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کس طریقے سے پرائیویٹ پارٹ کے اوپر نیزہ مار کر کے مکے کے اندر ان کو شہید کر دیا گیا. عورتوں میں یہ پہلی خاتون تھی کہ جس کے خون سے مکہ کی سرزمین لالزار ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ کی زندگی کو آپ دیکھیں کہ اس اسلام کی خاطر اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے مکہ والوں نے آپ کے ساتھ کس طرح کی بدسلوکیاں کی اور کیسے ظالمانہ رویے آپ کے ساتھ انہوں نے بڑھ کے اختیار کیے. حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحن کعبہ کے اندر سجدے کے اندر گئے حالت نماز میں. ابو جہل اور
رؤسائے قریش، رؤسائے مکہ کی مجلس لگی ہوئی تھی، اور ابو جہل نے کہا کہ کون ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر وہ فلاں ابن فلاں نے جو ابھی اونٹ ذبح کیا ہے اس کی غلاظت، اس کی اوجھل لا کر کے ان کے سر پہ ڈال دے۔ بدبخت عقبہ ابن معیط اٹھا اور حالت سجدہ کے اندر آقا دو جہاں کے سر کے اوپر وہ اونٹ کی اوجھل لا کر کے ڈال دی۔ ایک مرتبہ آقا دو جہاں سجدے میں ہے تو کسی نے مٹی لا کر کے آپ کے سر کے اوپر ڈال دی، آپ گھر تشریف لے گئے اسی حالت کے اندر، اور پھر جو ہے بیٹیوں نے آپ کے سر کے بال سے مٹی کو صاف کیا۔ یہی وہ مکے کی سرزمین ہے جہاں اللہ کے رسول سجدے میں ہے، اور یہی کمبخت عقبہ ابن ابی معیط نے ایک چادر لے کر کے اللہ کے رسول کی گردن میں اس طریقے سے اس کو دبایا گویا کہ پھانسی دے کر کے آپ کی روح قبض ہو جانے کے قریب تھی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت تھی مکے کے اندر۔ یہی وہ مکے کی سرزمین ہے کہ جہاں آپ کے چچا ابو لہب، جب آپ نے اپنے قریبی لوگوں کو دعوت دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، او میرے حبیب اب آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے خوف سے ڈرائیے۔ کوہ صفا پہ چڑھ گئے، اعلان کیا یا صباحا ہو یا صباحا۔ یہ ایک ایسا لفظ تھا کہ جس کو عرب سنتے تھے تو سمجھتے تھے کہ کوئی خطرے کی آواز ہے، خطرے کی گھنٹی ہے، کسی دشمن کے آنے کی اطلاع ہے۔ لوگ جمع ہو جاتے ایک جگہ پہ، پورے خاندان کے لوگ جمع ہوئے۔ تو اس کے بعد آقا دو جہاں نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، اگر تم نے ایمان قبول نہیں کیا، میری دعوت پر لبیک نہیں کہا، ان تمام کے تمام معبودان باطل کی پرستش چھوڑ کر ایک خدا وحدہ لا شریک لہ کی پرستش تم نے نہیں کیا، تو میں تمہیں ایک بہت بڑے دشمن سے آگاہ کرتا ہوں جو اس پہاڑ کے پیچھے ہے، ان قریب تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے، یعنی اللہ کا عذاب تم پہ آئے گا۔ نافرمانی کی صورت میں، نہ ماننے کی صورت میں اللہ کا عذاب تم پہ آئے گا، تم تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے۔ ابو لہب نے کیا کہا تھا؟ کہ پتھر ہاتھ میں اٹھایا اور آپ کی طرف پھینک کر کے مارا تھا اس نے، اور کہا تھا کہ جو ہے تبًّا لک لہذا جمعتنا یا محمد، اے محمد تو برباد ہو جائے، کیا اسی بکواس سنانے کے لیے ہم سب کو یہاں پہ بلایا تھا؟ ابو لہب کی یہ بدتمیزی پروردگار عالم کو پسند نہیں آئی، تو پروردگار عالم نے فوراً جواب دے دیا سورہ لہب، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب برباد ہو جائے۔ اور صیغہ استعمال کیا پاسٹ کا، ماضی میں کوئی بات ہوتی ہے تو وہ پاسٹ ہے، تبت وہ برباد ہو گیا۔ قرآن کا یہ اعلان کہ ابو لہب برباد ہو گیا، مطلب اب اس کی بربادی میں کوئی شک باقی نہیں رہا۔ تبت یدا ابی لہب، وہ ہاتھ جس ہاتھ سے ابو لہب نے محمد رسول اللہ کی طرف وہ پتھر پھینکا ہے، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے، ابو لہب برباد ہو جائے۔ سورہ نازل ہوگی، لیکن جب ابو لہب کی بیوی ام جمیل کو پتا چلا، ام جمیل کون؟ ابو سفیان کی بہن، ابو سفیان کے جو والد تھے وہ حرب، اور اس کے والد امیہ کے والد عبد مناف، امیہ کے بھائی ہاشم، اور یہی امیہ اور یہی ہاشم یہ دونوں عرب کے اندر سب سے مشہور قبیلوں میں ان کا شمار تھا۔ سنتے ہیں قبیلہ بنو ہاشم، قبیلہ بنو امیہ، دونوں بھائیوں کے الگ خاندان، اور اس میں ہمیشہ چپکلی چلتی ہوئی آئی ہے زمانہ جاہلیت کے اندر بھی بعد میں۔ ابو لہب اور ابو طالب اتنے اللہ کے رسول کے قریب، اور ابو لہب اتنا ہی زیادہ اللہ کے رسول کا دشمن۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ اللہ کے رسول کے والد حضرت عبداللہ اور ابو طالب یہ دونوں ایک ماں سے تھے، تو قربت زیادہ تھی بھائی سے۔ عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا، اپنے بھتیجے کو اپنے پاس رکھا، اور ابو لہب کی جو والدہ تھی وہ کوئی اور تھی، بھائی تو تھے لیکن مکمل سگے بھائی نہیں تھے ماں کی طرف سے، باپ تو ایک ہی ہے، ابو لہب کی والدہ رہی۔ دوسرے ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ ابو لہب اتنا زیادہ اللہ کے رسول کے قریب دشمن کیوں تھا؟ ایک مرتبہ کسی وجہ سے دونوں بھائیوں میں اٹھا پٹک ہو گئی، ابو لہب اور ابو طالب، تو اللہ کے رسول چھوٹے سے بیچ بچاؤ میں کھینچا آپ نے، تو اس موقع سے ابو لہب نیچے آ گیا اور ابو طالب اوپر آ گئے، تو بولے کہ وہ
یہ مجھے نیچے گرا دیا اور ابو طالب کو اوپر کر دیا میرے، یہ بھی ایک وجہ بنتی ہے ابو لہب کی دشمنی کی بہت زیادہ۔ تو بلکہ ابو لہب کی جو بیوی تھی ام جمیل، وہ بھی سخت دشمن اللہ کے رسول کی۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کو قرآن مجید نے کہا آگے حمالہ، کلی کو بولتے ہیں، بوجھ اٹھانے والا۔ اتنے بڑے خاندان کی رہنے والی، باپ حرب ہے، دادا امیہ ہے اس کا، بہت پیسہ، لیکن اللہ کے رسول کی دشمنی میں کانٹے کاٹ کے لاتی تھی جنگل سے، لکڑیاں بنا کے سر پہ رکھتی تھی۔ الحطب، لکڑی، حمالۃ الحطب، اور اسی میں اس کی موت ہوئی۔ وہ رسی، وہ لکڑی پیچھے گری اور وہ رسی اس کے گردن میں لٹک گئی، پھنس گئی، اس ختم ہو گئی۔ یا پھر اس کا سونے کا ہار تھا، وہ ہار پھنس گیا اس کے گلے کے اندر۔ برکت فیجی بھی ہے حبل من مسد، یا تو قرآن کہتا ہے کہ کھجور کے چھال کی رسی جو اس کے گردن میں آ گئی، جس کی وجہ سے وہ ختم ہو گئی، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ لکڑی جو لاتی تھی ہمیشہ اسی معاملے میں اس کا انتقال ہوا، ختم ہو گئی وہ۔ جب ام جمیل کو پتہ چلا، کانٹے بچھاتی تھی اللہ کے رسول کے راستے میں، لیکن جب سورہ لہب نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب، تو وہ بھی شاعرہ تھی بہت بڑی ام جمیل، اس کی کیا بدتمیزی تھی؟ تو اس نے کہا کہ او محمد سے کہہ دینا کہ میں بھی شاعرہ ہوں، اور میرے بارے میں اور میرے شوہر کے بارے میں باضابطہ قرآن میں آیت اور سورہ نازل ہو گئی، یہ کیا بات ہے؟ میں بھی شاعرہ ہوں، مقابلہ کروں گی میں۔ تو اللہ کے رسول کا نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کا مطلب ہے کہ جس کی ہر کوئی تعریف کرے، اور ایک لفظ ہے اس کے مقابلے میں مذمم، جس کی ہر کوئی برائی بیان کرے۔ تو اس نے یہ کہا کہ مذممن عصینا وامرہ ابینا ودینہ قلینا، کہ کہہ دو کہ میں محمد کو محمد نہیں مانتی، نعوذ باللہ، وہ تو مذمم ہے۔ محمد ایسی شخصیت ہے جس کی مذمت کی جائے ہر ایک کے زبان پہ۔ اس نے یہ بدتمیزی کی تھی کہ محمدن کے بجائے مذممن عصینا کہہ دو، ہم نے اس کی نافرمانی کی، ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ وہ جس دین کو لے کر کے آیا ہے آباء و اجداد کے خلاف، ہم اس دین کو نہیں مانتے، ہم نے نافرمانی کی، عصینا وامرہ ابینا، اور ہم نے محمد کی بات کا انکار کر دیا، ودینہ قلینا، اور جو دین کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ یہ اس نے شعر شاعری کی تھی ام جمیل، ابو لہب کی بیوی نے، اللہ کے رسول کی چاچی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طریقے کی اس نے گستاخی کیا تھا۔ ابو لہب، اس کا بیٹا عتبہ عتیبہ، یہی وہ عتیبہ ہے کہ شاید اس سے اسلام سے قبل اللہ کے رسول نے ابو لہب کے بیٹے عتیبہ سے اپنی بیٹی رقیہ کا نکاح کیا تھا، بڑی بیٹی زینب رقیہ کا نکاح کیا تھا۔ لیکن جب اللہ کے رسول نے اسلام کی دعوت پیش کی تو ابو لہب نے اللہ کے رسول کو تکلیف دینے کے لیے بیٹے کو حکم دیا کہ جب تک تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق نہ دے دے، میرا کھانا پینا اور بستر پہ جانا حرام۔ طلاق دلوایا اس نے جناب کو تکلیف دینے کے لیے اللہ کے رسول کو، اور پھر گستاخی اور بدتمیزی کس طرح کیا کہ قریب آیا، حدیث کے اندر ہے اللہ کے رسول کے عتیبہ قریب آیا اور اس نے کہا کہ جو قرآن مجید میں سورہ نجم کے اندر ہے فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، اللہ کے رسول کی اور جبریل امی کی جو قربت ہے، جو تیر کی جو وہ رسی ہوا کرتی ہے اور وہ لکڑی، اس میں کتنا فاصلہ ہے، اتنے قریب جبرائیل آ گئے اللہ کے رسول۔ اس نے کہا کہ محمد فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، میں اس کا انکار کرتا ہوں، میں اس کو نہیں مانتا۔ مطلب تمہارے پاس کوئی فرشتہ آتا نہیں ہے، تم جو نبوت کے دعوے دار ہو کہ میرے پاس اللہ کے پاس سے میسنجر آتا ہے، جبرائیل فرشتہ آتا ہے، یہ سب بکواس ہے، میں اس کو نہیں مانتا۔ اور اس کے بعد بدتمیزی اور گستاخی کی حد آپ دیکھیے کہ اس نے آقا دو جہاں کے چہرے کی طرف تھوک دیا تھا، لیکن عتیبہ کا وہ تھوک اللہ کے رسول کے چہرے پہ نہیں پڑا، اللہ کے رسول نے کسی کو بددعا نہیں دی، لیکن آپ کی زبان سے اس وقت نکلا تھا کہ وہ کمبخت، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دست بدعا ہوں کہ اللہ اپنے جانوروں میں سے، اپنے کتوں میں سے کوئی کتا تجھ پہ مسلط کر دے۔ اور اس کے بعد قافلے کے ساتھ تجارت کے غرض سے ملک شام کا سفر کیا ہے اس نے، اور راستے میں پڑاؤ ڈالا ہے۔ اللہ کی جانب سے دیکھیے رسول کی بددعا کس طریقے سے جو ہے قبولیت کا شرف حاصل کرتی ہے۔ عتیبہ کو بددعا مل چکی تھی، وہ جانتا تھا کہ محمد کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کبھی واپس نہیں ہو سکتے،
ڈر بھی تھا اس کو. گیا سب کو کہہ رہا تھا کہ مجھے بچا کے لے چلو, مجھ کو اپنی حفاظت میں رکھو, کبھی بھی مجھ پہ کوئی حملہ کر سکتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا ہے کہ اللہ اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو مسلط کر دے. رات کو سوئے سب کے سب, چاروں طرف سے گھیرا ہے, بیچ میں سوائے تھے, لیکن اللہ کی جانب سے ایک شیر آیا اور سونگتے ہوئے عتیبہ کے سر کو پکڑا, اٹھا کر لے گیا, چیر پھاڑ کے اس کا کام تمام کر دیا. اس طریقے سے عتیبہ تباہ و برباد ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی اس نے کیا. 1 سال نبوت کے گزر گئے, 2 سال گزر گئے, 3 سال گزر گئے, 4 سال گزر گئے. جب 5واں سال آیا ہے نبوت کا, اللہ کے رسول کو نبی بنائے ہوئے 5 سال ہو رہے ہیں, تو 5ویں سال کے اندر کافروں کا ظلم و ستم اور زیادہ بڑھ گیا. تو اللہ کے رسول نے اب مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دیا. پہلی ہجرت مکے سے حبشہ اور ایتھوپیا کی طرف, جہاں عیسائی بادشاہ اصحم نجاشی تھا, جو بہت ہی انصاف پسند اور رحم دل بادشاہ تھا. تو مسلمانوں کا یہ قافلہ مکے سے چھپ کر کے نکلتا ہے سمندری راستے سے, ایتھوپیا میں جا کر پناہ لیتا ہے. اور تعداد تھی مسلمانوں کی سن 5 نبوی کا واقعہ ہے. رجب کے مہینے کے اندر یہ 12 مسلمان مرد تھے اور 4 عورتیں تھیں. یہ قافلہ چلا جاتا ہے وہاں رہنے لگے. رجب کے بعد شعبان آیا, رمضان کے مہینے میں ایک واقعہ پیش آیا کہ اللہ کے رسول صحن کعبہ کے اندر سورہ نجم کی تلاوت کر رہے تھے. سورہ نجم کی تلاوت کر رہے تھے. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. اور پھر آگے آخری میں جب آپ پہنچے ہیں فاسجدوا للہ واعبدوه, کہ اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو. سجدے کی آیت ہے. اللہ کے رسول سجدے میں چلے گئے. یہ کفار مکہ مشرکین کہتے تھے کہ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون, کہ لوگوں قرآن کو مت سنو, اور قرآن جب پڑھا جائے تو شور مچاؤ, کہیں قرآن کا اثر تمہارے قلب و جگر میں نہ پیدا ہو جائے اور تم کہیں محمد کی آواز پہ لبیک کہہ کر اپنے معبودان باطل کو چھوڑ کر کہیں محمد کے تم جو ہے وفادار نہ بن جاؤ. لیکن قرآن کی سحر انگیزی اور اس کی چاشنی اور اس کی مٹھاس ایسی تھی کہ صحابہ کہتے ہیں کہ یہ انسان کا قلب تو کیا بلکہ سمندر کی گہرائی تک بھی قرآن کا اثر بہت جایا کرتا ہے. یہی وہ عمر بن خطاب ہیں, گئے تھے اللہ کے رسول کو ختم کرنے کے لیے, لیکن جب پڑھتے ہیں بہن اور بھائی کی طرف اور سورۃ طٰہٰ کی جب انہوں نے تلاوت شروع کی ہے, طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ. جب عمر نے پڑھا ہے تو آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک قافلہ کرسچنوں کا آتا ہے اور بات چیت ہوتی ہے, اور اس کے بعد جب وہاں پہ قرآن مجید کی آیت تلاوت کی جاتی ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أُنزِلَ إِلَيْهِ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. کہ جب انہوں نے سنا وہ جو رسول کی طرف نازل کیا گیا تھا یعنی قرآن مجید کی آیت, ترا تم دیکھو گے أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو گئی. اس کیفیت کو دیکھا تھا. یہ عیسائی لوگ سن رہے تھے, ان کی کیفیت یہ تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہاکذا کنا, کہ عہد نبوی کے اندر ہماری بھی کیفیت یہی تھی کہ جب ہم قرآن کو پڑھتے تھے تو آنسو کی لڑی جو ہے چہرے کے اوپر آ جاتی تھی, لیکن وقت گزرتا گیا اور اب ہماری وہ کیفیت باقی نہیں تھی. تو قرآن اثر انداز ہوا کرتا تھا. فاسجدوا للہ واعبدوا جیسے پڑھا سرکار نے, تمام کے تمام کفار مکہ مشرکین مکہ جو صحن کعبہ کے اندر تھے بلا اختیار سجدے میں گر پڑے. اور اس کے بعد جب پھر سجدے سے فارغ ہوئے سر اٹھایا تو پورے حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا, بہت بڑی غلطی ہو گئی, یہ کیا کر دیا ہم نے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں اصل میں وہ تلک الغرانیق العلیٰ وان شفاعتہن لترتجی, اپنی طرف سے ایک لفظ ملا دیا کہ سرکار نے جو پڑھا تھا جو قرآن کی آیت ہے والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى, اس کی ترتیب آخری جملے پر دیکھ رہے ہیں کس طرح الفاظ ہے اس کے موٹی پہ دیے گئے. تو انہوں نے اس کے اوپر ایک لفظ بنایا تلک الغرانیق العلیٰ وان شفاعتہن لترتجی. یہ غرانیق یہ جو دیوی دیوتیاں ہیں, دیوی دیویاں, ان سے ہی شفاعت کی امید کی جاتی ہے. یہ کافروں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا ہے اور اس لیے ہم جو ہے ان کے ساتھ سجدے میں گر گئے اپنے آپ کو بچانے کے لیے, اونچا ثابت کرنے کے لیے. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی, وہ پلٹ گئے اپنی بات سے. تو بہرکیف ادھر
نجاشی کے دربار میں یا حبشہ کے اندر جو مسلمان گئے تھے 12 مرد 4 عورتیں ہیں، یہ تمام کے تمام واپس آنے لگے کہ یہ مشہور ہو گیا کہ جو تمام کے تمام کفار قریش ایمان لا چکے ہیں، حالانکہ بات غلط۔ جب معلوم ہوا راستے میں بہت سارے لوگ واپس چلے گئے، بہت سے لوگ مکے میں آ گئے، اور اس کے بعد جب یہ ظلم و ستم ان کا اور بڑھنے لگا 5 نبوی کے اندر اللہ کے رسول نے دوسری مرتبہ ہجرت کی اجازت دی، اور اس وقت ہجرت کرنے والے 83 مرد تھے اور جو ہے 18 عورتیں تھیں۔ یہ دوسری ہجرت ہے جو مکے سے حبشہ کی جانب ایتھوپیا کی جانب کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد 7 نبوی کے اندر واقعہ ایسا پیش آیا کہ تمام کے تمام مکہ والوں نے کفار قریش نے یہ عہد کر لیا کہ اب ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تمام جانشینوں کو، صحابہ کو ہم کیا کریں گے، سوشل بائیکاٹ کر دیں گے، ان سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا، ان سے کوئی تجارت نہیں کرے گا، ان سے کوئی میل جول نہیں رکھے گا، اور ان کے ساتھ کوئی شادی بیاہ کا معاملہ نہیں کیا جائے گا۔ تمام کے تمام بنو ہاشم ان کی فیملی اللہ کے رسول کے ساتھ جو ہے نا وہ شیب ابو طالب کی ایک گھاٹی کے نام سے ایک جو ہے پہاڑ کی ایک کھوہ تھی، اس میں جا کے لوگ رہے 1 سال 2 سال نہیں 3 سال تک، ساتھ میں شیب ابی طالب کی گھاٹی میں چھپ رہے، کھانے کو نہیں ہے، ترس رہے تھے، درخت کے پتے تک کھانے پڑے، چمڑے چبانے پڑے، ایسی کیفیت تھی۔ لیکن ان لوگوں نے جو لکھا تھا ایک میثاق عہد نامہ کہ محمد کے خاندان میں یعنی بنو ہاشم میں شادی نہیں کی جائے گی، تجارت نہیں کی جائے گی، بات چیت نہیں کی جائے گی، کوئی بھی ان کے ساتھ ضبط نہیں ہوگا، اور لٹکا دیا تھا دستخط کر کے خانہ کعبہ کے اندر۔ اللہ کے رسول نے نبوت کے 10ویں سال میں وحی آئی، اعلان کیا، ابو طالب سے کہا کہ وہ جو لٹکایا گیا ہے نا خانہ کعبہ کے اندر وہ دستاویز، وہ پورے کے پورے تمام کے تمام جو شق ہیں، قوانین ہیں، اس کو دیمک نے کھا لیا ہے، سوائے نام اللہ کا باقی رہ گیا ہے جو بسم کا اللہ میں لکھا تھا اوپر۔ ابو طالب نے کہا بات ایسی ہے؟ بولے ہاں۔ جب مشرکین کو بلایا، بات چیت کیا، بولے محمد اپنے دعوے کے اندر سچے ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ تمہارا وہ جو دستاویز خانہ کعبہ کے اندر تم نے لٹکایا ہے وہ پورے کو کیڑا کھا چکا ہے، صرف اللہ کا نام باقی ہے، اگر یہ سچ ہے تو پھر ہم کو یہاں سے نکلنے کی اجازت دو، اگر سچ نہیں ہے تو ہم یہیں رہیں گے، ٹھیک ہے۔ جب دیکھا پتہ چلا تو واقعی میں اللہ کے رسول کی بات سچ نکلی، پورے کے پورے دستاویز کو دیمک نے کھا لیا تھا، سوائے اللہ کے نام کے اللہ کا نام باقی تھا۔ اس طرح 3 سال کی جو ہے اس جو ہے نظر بندی کے بعد آپ باہر آئے ہیں، اور اس کے سن 10 نبوی کے اندر آپ کے مشفق چچا ابو طالب کا انتقال ہوتا ہے۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد آپ کی جو ہے غم گسار اور آپ کی جو ہے ساتھی، آپ کی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ تو چچا ابو طالب کا جانا، ساتھ میں غم گسار بیوی کا چلا جانا، آنن فانن، یہ بہت بڑا غم تھا آپ کے لیے، اور ابو طالب بہت بڑے جو ہے نا بیک بون کی حیثیت رکھتے تھے مکے کے اندر اللہ کے رسول کی سپورٹ میں۔ دشمنان اسلام ان کے قریب تک نہیں آ سکتے تھے ابو طالب کی وجہ سے، ابو طالب بھی چلے گئے، خلا ہو گیا پورا۔ اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول یہاں سے نکل کر طائف جاتے ہیں۔ مکے سے طائف کتنی دور ہے؟ 60 میل کا فاصلہ ہے۔ کچھ رشتہ دار بھی تھے کہ شاید وہاں کے لوگ ایمان لے آئیں گے، لیکن وہ لوگ بھی ایمان نہیں لائے۔ کیا کیا ان لوگوں نے آپ جانتے ہیں؟ پتھر مارنے، اوباش اور ہنڈو اور بدماشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ آپ کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ آپ کے ساتھ تھے، اتنا پتھر برسایا کہ جوتیاں خون میں لہولہان ہو گئی، جوتیاں خون میں لہولہان ہو گئی۔ غش کھا کر آپ ایک باغ کے اندر گر گئے، پناہ لیا، آپ گر جاتے، بیٹھ جاتے، یہ اوباش بدماش آپ کو کھڑا کرتے، پھر پتھر مار۔ یہ بدتمیزی حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو طائف کی بستی ہے 2 پہاڑوں کے بیچ کے اندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا کہ محمد اگر آپ کہیں تو اس پورے کے پورے طائف کی بستی کو ان 2 پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا دیں تاکہ ان کو کرش کر دیں، یہ ختم ہو جائے۔ ہوا کا فرشتہ حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول اگر آپ حکم دے تو ایسا آدھی ایسا طوفان برپا کر دیں کہ ان کا نام و نشان مٹ جائے۔ لیکن اللہ کے رسول جو رحمت للعالمین ہیں، آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر۔ آپ نے فرمایا تھا کہ بشر ہیں، بے خبر ہیں، کیوں تباہی کی دعا مانگوں؟ اگر آج یہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو کیا ہوا؟ شاید ان کی نسل آنے والی ایمان لائے گی۔ تاریخ کے صفحات کے سنہرے الفاظ میں آپ نے پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ وہی طائف کی سنگلاخ زمین جہاں پہ اللہ کے رسول کو پتھر مارے گئے تھے، جوتیاں خون میں لہولہان ہو گئی تھی، اور آپ نے طائف والوں کے لیے بددعا نہیں کی تھی اور فرمایا تھا کہ شاید آنے والی نسل ایمان لائے گی۔ اسی سنگلاخ زمین سے پروردگار عالم نے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت کو پیدا کیا، اور 18 سال کی عمر میں محمد بن قاسم کو حجاج بن یوسف نے بھیجا اور سندھ کے مقام کو فتح کیا، اور سندھ سے فتح کرتے ہوئے کشمیر تک پہنچ گیا۔ لیکن پھر بھی ادھر طرف آپ جائیے
کہ آپس کا اختلاف انسان کو کہاں تک لے کر کے جاتا ہے. وہی بنو امیہ اور بنو ہاشم کی یہ قبائلی تعصب جو زمانے جاہلیت میں تھا زمانے اسلام کے اندر بھی ہوا. امیہ کی حکومت ختم ہو گئی, بنو عباس کی حکومت آئی, بنو ہاشم کی حکومت آئی, اور جب کشمیر تک محمد بن قاسم کے قدم بڑھ چکے تھے, اب جو ہے بنو عباس نے بنو امیہ سے بدلہ لینے کے لیے محمد بن قاسم کو ہندوستان سے بلا لیا اور عراق کے لوگ کو بھی پھانسی دے دیا, ختم ہو گیا. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, ایک ہو مسلم, اقبال کہتے ہیں ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر. مسلمانوں میں جب تک اتحاد تھا تو چائنا کا وہ شہر کاشغر تک ہمارے قدم جا چکے تھے. مسلمانوں میں جب تک اتحاد تھا تو عرب سے مسلمان جو ہے ممبئی کے اندر پہنچ چکے تھے. لیکن جب مسلمانوں کے اندر سے اتحاد ختم ہوا, اختلاف شروع ہوا, تو پھر ہم ٹوٹ گئے, بکھر گئے, ہماری طاقت کمزور ہو گئی اور ہم جو ہے ہر طرف سے دبا دیے گئے. تو بہرکیف یہ ہجرت ہے. ان حالات کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کیا ہے, اور اسی ہجرت کو اسلامی کیلنڈر کی بنیاد اور اساس قرار دیا گیا. آج 3 محرم الحرام 1448 ہے, مطلب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے مدینہ ہجرت کیے ہوئے 1448 ایئرس مکمل ہو چکے ہیں. تو یہ ہجرت ہے, اور ہجرت سے پہلے کے جو واقعات ہیں وہ سب مسلمانوں کے لیے جاننے کی اس کو ضرورت ہے. علماء لکھتے ہیں کہ ہجری سال کو یاد کرنا بہت ضروری ہے. یہ واجب ہے لوگوں کے اوپر کہ اسلامی مہینوں کو بھی آپ یاد کریں. محرم, صفر, ربیع الاول, ربیع الاخر, جمادی الاول, جمادی الاخر, رجب, شعبان, رمضان, شوال, ذوالقعدہ, ذی الحجہ. تو یہ اسلامی مہینوں کو یاد کرنا بھی سب کے اوپر واجب ہے, ضروری ہے, اور اس کے مطابق اپنی زندگی کے تمام اعمال کو ادا کرنا یہ بھی جو ہے ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اسلامی تمام کے تمام احکامات کے اوپر اور جتنے بھی اسلامی مہینے ہیں اور ان سے جو متصل اور ان سے جو منسلک تمام کے تمام اعمال ہیں, عبادات ہیں, اللہ ان سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جو